آپ ان کے روزے پہ جائیں تو دیکھ کے آپ ماشاءاللہ حیران ہوں گے۔ محبت اور لجپالی ہو تو ایسا جیسا روزہ امام حسین علیہ السلام کا ہے ویسا ہی روزہ جناب غازی پاک کا ہے۔ لیکن محبت اور عقیدتوں میں دیکھیں، غازی پاک بیٹے ہیں علی کے، جناب حسین بیٹے ہیں علی کے، لیکن عقیدت و محبت کیسی ہے کہ غازی پاک نے ساری زندگی امام حسین کو بھائی نہیں کہا، ان کو بھائی نہیں کہا بلکہ کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ روزے ایک جیسے، بہادریاں ایک جیسی، علی کے بیٹے ہیں، معرفت ایک جیسی، حقیقتیں ایک جیسی، لیکن کیا ہے، پردہ کیا ہے کہ میں غلام ہی ہوں۔ کیوں کہا غلام ہوں؟ جناب غازی پاک کی والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا ہم اس گھر کے غلام ہیں۔ زوجہ ہے جناب علی کی علیہ السلام، اور نام بھی فاطمہ، جو حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کا نام بھی فاطمہ۔ جو غازی پاک جب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد تقریباً 10 سال کے بعد آپ نے دوبارہ شادی کی حضرت علی بنی کالب کی، تو یہی تھا کہ بہادر ہو، خاندان ہو، اس سے کیا جائے۔ تو پھر جو ہوا معاملہ چلا، انہی میں سے جو فاطمہ سلام اللہ ہے ان کو پسند آیا، سلسلہ چلا، رشتہ بھیجا، تو انہوں نے جب پتہ چلا کہ جناب علی کی طرف سے آیا ہے تو انہوں نے کوئی ہیل و حجت نہیں کی، رشتے کو قبول فرمایا۔ جب یہ گھر آتی ہیں جناب علی علیہ السلام کے، فاطمہ عباس کی والدہ، تو آتے ہی بچوں سے کہا کہ مجھے فاطمہ نہ کہنا، میں اس گھر کی غلام ہوں، جو حضور کی بیٹی تھی میں اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب دیکھیں بات یہ ہے، آج کل جو دوسری بیٹی آندی نا، وہ کہندی میں نے پوتا حق دیو، مجھے زیادہ حق دو، کیونکہ میں جب دوسرے آئی ہوں تو میں اسے خوبصورت ہوں گی، جو بھی دنیا کے معاملات چلتے ہیں۔ لیکن اس گھرانے کی یہ شان ہے کہ جس کا جو درجہ ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، چاہے ان کی بیوی فضا ہو، چاہے ان کی بیوی سکینہ ہو، شہزادہ علی اصغر ہوں، شہزادہ علی اکبر ہوں، اس گھر کا ہر فرد وراء الوراء ہے۔ یہ دنیا داری کے مرتبوں میں نہیں پڑھتے کہ میں بڑا ہوں میرا رتبہ زیادہ ہے، میں اعلیٰ ہوں میرا رتبہ زیادہ ہے، ان معاملات میں یہ نہیں پڑھتے۔ دعا کریں کہ جس طرح یہ ان معاملات میں نہیں پڑھتے، ہمارے گھر بھی ایسے ہو جائیں۔ بھائی سے کہتا ہے بھائی میری زمین نہیں باندھی ہے، بہن کہتی میں نے حصہ ہی نہیں دیتا، والدہ کہتی تم نے حق نہیں ادا کیا، باپ کہتا پتر تسی میرے لئے چلے نہیں صحیح۔ یہ ہم دنیا داری کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار ہیں، اگر ہم کو ان کا صدقہ مل جائے رشتہ داریوں میں بھی، گھر میں کیا ہو، پھر کیا ہو، جب حصہ ملتا تو کیا ہوتا ہے؟ دو بھائی تھے، ماں باپ فوت ہو گئے، زمینیں تھیں، تو کیا ہوا، بھائی بیٹی کا سلسلہ تھا، کیا انہوں نے، اب کیا کیا، اب دیکھا کہ ایک بھائی جو ہے نا وہ کسی حالات کی وجہ سے کمزور ہو گیا، اس کے وہ حالات نہیں رہے، تو تھا نا کہ جو حصہ بنتا ہے بھائی کو دے، تو اس نے کیا کیا، چھوٹے نے بڑے بھائی کو جا کر حصہ دے دیا، اور ساتھ تھوڑا سا زیادہ دیا کہ بھائی میرا بڑا تو ہے لیکن کمزور ہے، کہیں شرم کی وجہ سے مجھ سے اسے مانگنا نہ پڑے، مجھے اس کو مجھ سے مانگنا نہ پڑے، تو اس کو زیادہ حصہ دے دیا۔ رات کو کیا کیا بھائی نے، جب دیکھا کہ میرے ہاں گندم آگئی ہو گیا، اس نے کہا بھائی میرا چھوٹا ہے، کنبہ اس کا زیادہ ہے، تو میرے پاس تو جو گندم یہ دے کے گیا ہے میرے پاس یہ زیادہ ہے، تو چھوٹا بھائی ہے، اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ بڑا بھائی ہے تو میں نے اس کو حصہ دیا ہوا ہے، تو اس نے اس گندم میں سے کافی حصہ نکال کر اس بھائی کی طرف چھوڑ کے آ گیا۔ یہ کی رات میں یہ سلسلہ چلا، تو اللہ کا دعا کیوں نہ پسند آئے ایسے بھائیوں کی۔ یہ کون بھائی ہیں جو حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو بھائی گھروں میں لڑتے ہیں نا وہ اپنے حبیل اور قبیل کی طرف دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔
जो मोहब्बतें करते हैं हसनैन करीमैन का सदका मांगा करें। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी तख्ती लिखी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी तख्ती लिखी, तख्ती लेकर आके बीबी फातिमा के पास, सईदा के पास, आपने कहा अपने बाबा से जाकर इसका फैसला करवाओ। जनाब अली के पास जाते हैं, उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। उनके पास जाते हैं, आप अल्लाह की तरफ, बारगाह की तरफ भेज देते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने मोती भेजा, जिब्रील कहते हैं इसको नीचे फेंकेंगे, जिसकी तख्ती पर गिर गया उसकी लिखाई अच्छी है। अब जब मोती नीचे फेंका तो वो दो हिस्सों में पड़ गया, आधा हसन की तरफ, आधा हुसैन की तरफ। अल्लाह भी इनकी मोहब्बतों में तो फर्का नहीं चाहते, ना ही ये चाहते कि कोई मामला ऐसा हो। अब ये घराना है ऐसा जहां पर अब्बास आए हैं, तो इनकी इस घराने की शान कैसी होगी। बीबियों ने इनको खिलाया, बीबियों ने इनसे प्यार किया, हसन हुसैन ने इनसे प्यार किया। ये आला शान वाले हैं, बेशक सुभान अल्लाह। इनकी वलादतें भी आला, इनकी जवानियां भी आला, इनकी शहादतें भी आला, बरात बरा है। अल्लाह बारिक व तआला हम सबको इनका अदब करने की तौफीक अता फरमाए, इनकी मार्फत नसीब अता फरमाए। जन्नत के सरदार हैं ये हस्तियां, जन्नत की सरदार हैं। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में गर मांग गया। क़यामत में जब देखेंगे ना कि शानें क्या होती हैं, इतने पाकिस्तान का कोई MNA MP आ जाए ना, वजीर आजम आ जाए, तो फौरन जी ना सड़कें इधर करो, ऐसे करो, ऐसे करो जी, वो विजिट हो रहा उसका। तो जहां वहां पर फरिश्तों की दौड़े लगेगी ना, आगे पीछे हो जाओ, सरकार आ रहे हैं, सरकार की आल आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था, जिसमें ये बात थी कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अपनी अहले बैत। अच्छा, अब था कि कहते मैं अपने सहाबा छोड़ के जा रहा हूँ, ये तो ये था ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला मौजूद है वहाँ पर, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला मौजूद है वहाँ पर, जरीउल कदर सहाबा किराम अजमईन वहाँ पर मौजूद हैं, हज़रत अली भी सहाबी हैं, वो भी मौजूद हैं। सरकार कह सकते थे मैं अपने सहाबी छोड़कर जा रहा हूँ, ये क्यों कहा कि मैं अपनी अहले बैत छोड़कर जा रहा हूँ? क्योंकि सरकार भी जानते हैं, अल्लाह भी जानते हैं, सहाबी एक वक्त आएगा कि वक्त खत्म हो जाएगा सहाबियत का, फिर ताबईन आ जाएंगे, उनका भी वक्त खत्म हो जाएगा, फिर तबा ताबाईन आ जाएंगे, उनका भी वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्ना अतैना कल कौसर का वक्त खत्म नहीं होगा। ये क़यामत तक अहले बैत चलेगी, सदात जो है ये क़यामत तक चलेगी। तो सरकार ने क्या कहा कि दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और अपनी एक अहले बैत। इनसे मुअद्दत करना, इनको थामे रहना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। इनसे वबस्तगियां रखना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह बारिक व तआला हम सबको सदा से वबस्तगियां अता फरमाए।